پھر آپ دیکھیں واللہ خیر حافظا، دوسری چیز انسان کو یہ سمجھنی چاہیے، حفاظت اللہ ہی کی حفاظت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ جب ان کی ماں نے انہیں کاسکٹ میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دیا تھا، کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ نے کس طرح بچایا؟ اتنی اوپر سے کوئی چھلانگ بھی لگائے نا خود سے بھی تو حشر ہو جائے بندے کا۔ کہا یہ کہ انہیں پکڑ کے پھینک دیا گیا کہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں گر رہے ہیں۔ کس نے بچایا؟ کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، کوئی خراش تک نہیں آئی، اللہ نے بچایا۔ پھر ایک لمبی جدائی کے بعد ان کی واپسی ہوئی، اتنے 40 سال کے بعد واپس لوٹے تھے، یعنی ان کے والد۔ تو کس نے ان کو بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ یہ 40 سال ماں باپ کے بغیر، اپنی فیملی کے بغیر، مسلمانوں کے بغیر، یعنی وہ جس ملک میں تھا وہاں کوئی مسلم نہیں تھے، کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی لیکچرز نہیں تھے، کوئی ماحول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اپنا ایمان کیسے سلامت رکھا۔ وہاں بھی انہیں یاد تھا کہ وہ کس کی اولاد ہے، اور انہیں یاد تھا کہ وہ ان کا دین کیا ہے، اور وہ سارے ماحول کے باوجود ایمان پر۔ زلیخا کے شر سے انہیں کس نے بچایا؟ لولا ان رآ برہان ربی، اللہ نے بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ جب کہا گیا حرقوا، اس کو آگ میں جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا ہے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ یہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ ہی تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم بادشاہت دی تھی، جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، وہ جو حکم دیتے تھے بجا لاتے تھے، عجیب و غریب کام وہ کر دیتے تھے۔ تو ان کی جو سرکشی تھی اور ان کی جو طاقت تھی، آپ کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کتنا طاقتور جن بیٹھا ہوا تھا، جس نے کہا کہ صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ اتنے بڑے جن کو، یا وہ جو بھی مخلوق تھی، یعنی آج تک کوئی اتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر چکی، آج تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو اتنی دیر میں اتنا بڑا تخت اتنی دور سے اٹھا کے آپ تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن چیزیں نہیں جا رہی اس طرح، شاید آئندہ کبھی ایسے ہو۔ لیکن اتنے طاقتور جن سے سلیمان علیہ السلام کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمیں تو کوئی سچی جھوٹی بھی کہہ دینا کہ اس عمارت میں جن ہے تو ہمارا خوف سے برا حال ہو جائے، لیکن سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے اور طاقتور جنوں سے کام لیتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ ان کو کس نے بچا کے اٹھا لیا جبکہ رومی سپاہی جو تھے وہ گھیرا ڈال چکے تھے، بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کس نے محفوظ کیا تھا؟ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ نے حفاظت کی تھی۔ تو اللہ اپنے بندوں کی ہر شر والی چیز سے حفاظت کرتا ہے، اور حفاظت اور پروٹیکشن اللہ سے مانگنی چاہیے۔ پچھلے دنوں ایک قصہ سننے کا اتفاق ہوا، اس کی صداقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو شخص بیان کر رہا تھا وہ بہت ہی یقین اور صداقت کے ساتھ کہ کس طرح امریکہ میں ایک تبلیغی جماعت آئی، اور وہ پیدل جماعت تھی، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی کھلی جگہ ٹینٹ لگا لیتے تھے رات کو، اور پھر کبھی مسجد میں، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چرچ کے باہر جو پارکنگ لاٹ ہوتی ہے وہاں انہوں نے خیمہ لگا لی۔ تو یہ جو نریٹ کر رہے تھے فرسٹ ہینڈ سٹوری، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو میں سخت پریشان ہو گیا، کیونکہ وہاں کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی ٹریس پاس کرے یا کوئی آپ کی پراپرٹی میں بغیر اجازت کے آ کے بیٹھ جائے
تو آپ اس پہ گولی چلا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب جو ہی مجھے پتا چلا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں فوراً پہنچا کہ آپ جلدی یہاں سے اٹھیں ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے. کہتے ہیں کہ جو ان کا لیڈر تھا وہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھا رہا, مسکراتا رہا, اور اس نے کہا کہ آپ بھی آئیں, بیٹھیں, کھانا کھائیں, کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی زمین ہے اور ہم اس پہ بیٹھے ہیں. تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہی بات ہوئی کہ 3-4 ٹرک آ گئے, بہت سارے لوگ آ گئے, انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی. اور یہ جو صاحب تھے اندر, یہ دیکھنے والے بھی اور جو جماعت تھی, انہوں نے صرف یہ دعا پڑھی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہتے ہیں کہ ساری گولیاں کہیں اور ہی چلی گئیں, ایک گولی ان پر نہیں پڑی. پھر آخر وہ اتر کے آئے وہاں اندر اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو تو ایک طرح خراش بھی نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں ہو تم؟ کہا کہ ہم اس طرح مسافر ہیں اور ہم نے اپنا خیمہ یہاں لگایا ہے. اور تو بہرحال وہ سارا قصہ پورا یہ ہوا تو کہ وہ بہت زیادہ مرعوب ہوئے. پتہ نہیں پھر مسلمان ہوئے یا نہیں, آگے کی مجھے کہانی نہیں معلوم, لیکن وہ اس بات پر بہت ہی حیران تھے کہ ہم تو یہ دیکھنے آئے کہ جو اندر لوگ ہیں وہ مرے بھی ہیں کہ نہیں. تو یہاں تو ایک بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو. تو یعنی آج کے دور میں بھی بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ کوئی بچہ ہو آخری منزل سے اوپر کئی سٹوری سے گرتا ہے اور وہ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے, اور یعنی بچانے والا اللہ ہے. تو اگر کسی بھی خوف اور دہشت کے موقع پر آپ پورا بھروسہ اللہ پہ کر لیں, اللہ کو پکاریں. اور مچھلی کا قصہ جو یونس علیہ السلام کا وہ تو سب جانتے ہیں, مچھلی کے پیٹ میں جا کے باہر نکلنا. اور ریسنٹلی بھی ایک واقعہ پیش آیا اس کے, تو بلکہ میں نے کلپ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وہ اندر سے اس کو نکالا گیا انسان کو. تو یہ یعنی ہم اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے آس پاس بہت سے خطرات ہو سکتے ہیں. ہم کہیں چل رہے ہیں, ہم کہیں سفر کر رہے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جان بچا دیتا ہے, کس طرح حفاظت کرتا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہوتا ہے ہمارے پاس کون سا کیڑا مکوڑا چل رہا ہے, لیکن کس طرح ایک نظام کے تحت اس نے ہمارے کانوں کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ اندر جو ویکس ہے وہ اتنی کڑوی ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا. اس کو دور سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ وہ اندر نہیں گھستے سوائے وہ کن کھجور کے جو شاید لیکن عمومی طور پر آتے تھے. اسی طرح باقی بھی جنات ہیں, حیوانات ہیں. ہم لوگ تو یہاں بہت ایک پروٹیکٹڈ قسم کے ماحول میں رہتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ زمین پہ سوتے ہیں, ان کے پاس چھت نہیں ہوتی, جھگیوں میں سو رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی زمین نیچے کسی کتے بلی کسی وحشی جانور کے آنے سے کوئی چیز روکنے والا دروازہ بھی نہیں ہوتا. یعنی ان لوگوں کے جھگیاں ایسی ہوتی ہے کہ کپڑا ڈالا ہوا ہوتا ہے سامنے, کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی, لیکن اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی حفاظت ہوتی ہے. لہٰذا جتنے بھی مختلف طرح کے ہمارے دل میں خوف ہے نا وہ نکال دینے چاہیے. یہی کہنا چاہیے اللہ میرا تجھ پر بھروسہ, اور اللہ خیر حافظ, اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے, انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے, پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں اب کیا ہو جائے گا, اب تو میں زندہ نہیں بچ سکتا. لیکن اگر زندگی ہے تو وہ بچا لے گا, اور اگر زندگی نہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا. بعض لوگوں کو سانپ کاٹ جاتا ہے اور وہ نہیں مرتے کیونکہ اللہ بچاتا ہے, ابھی زندگی ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں کہ کتنی دور تک بیماری میں چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں اور زندگی ہوتی ہے تو پھر سانس پڑ جاتے ہیں, پھر لوٹ آتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کی جنات, انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتا ہے, سوائے اس چیز کے جس کی اللہ نے اجازت دی تو وہ پہنچ کے رہتی ہے. یعنی اگر کوئی نقصان دینے والی چیز نے آنا ہے وہ آ جائے گی, لیکن ادروائز حفاظت کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ فرشتے مقرر ہیں.
کعب احبار کہتے ہیں اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہ کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہارا دفاع نہ کرتے تو یقیناً جن تم کو اچک کے لے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی، کہ ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کی گردن رون دوں گا. تو اسے کہا گیا کہ وہ محمد ہے، وہ کہنے لگا مجھے تو نظر نہیں آ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے سب کے سامنے اسے پکڑ لیتے، اور جب اسے بتایا کہ کس ڈائریکشن میں اور اس نے آنے کا ارادہ کیا تو اس کو آگ نظر آئی وہاں سامنے، تو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حفاظت ہے اس میں ابن رجب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو طرح بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ایک ان کی دنیا کی مصلحتوں کی حفاظت، جیسے ان کے جسم، جان، مال سب کی حفاظت، اور جیسے دشمنوں کے خلاف حفاظت، اور دوسرے ان کے دین ایمان کی حفاظت. یعنی ایک دنیا کی حفاظت، دنیاوی چیزوں کی، اور ایک دین ایمان کی حفاظت. تو دین ایمان کی حفاظت جو ہے اس میں جیسے دل کو شبہات اور شکوک و شبہات سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ دل میں اگر دین کی کسی بھی چیز کے بارے میں شک آ جائے تو نفاق کی طرف لے جاتا ہے. یعنی فی قلوبہم مرض، کس کے بارے میں کہا گیا؟ منافقین. تو شکوک و شبہات جو ہے یہ ایک بیماری ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ پھر منافقت کی طرف چل جاتے ہیں. پھر اسی طرح شہوات، خواہشات اگر دل میں وہ پیدا ہو جائیں تو وہ بھی انسان کو دین میں پھر انسان کمپرومائز کرنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو وسوسوں سے بچاتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی عقل اور قوت کی حفاظت بھی کرتا ہے، صحت کی حفاظت کرتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ عالم کی عقل زائل نہیں ہوتی. ابھی ریسنٹلی وہ نسیم بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن تھی، یہیں کی گریجویٹ تھی، الہدا سے ہی انہوں نے کیا تھا. تو سیٹرڈے کو ان کی وفات ہوئی، اور وفات کے وقت ماشاءاللہ ان کی بہنیں، ان کی دوست ان کے پاس تھیں. تو بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تک بھی وہ باتیں کر رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی، کلمہ پڑھ رہی تھی، استغفار کیا، توبہ معافی کی. یعنی آخری لمحے تک ان کی عقل سلامت تھی. یعنی کہ حالانکہ کافی ایجڈ بھی تھی اور بہت عرصے سے شدید بیمار بھی تھی. بندہ بیمار ہو تو اس کی ویسے ہی عقل کام نہیں کرتی، اتنی تکلیف میں ہو، ہر 2 گھنٹے بعد مارفین لگ رہی تھی، لیکن اس پین میں بھی اور درد میں بھی کلمہ بھی نصیب ہوا، بے ہوش نہیں تھی، صحیح سلامت عقل کام کر رہی تھی. یہ اللہ کی دی ہوئی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کے کلام کی برکت سے ہوتی ہے. جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. جی، ایک رات پوری بھی ان کو نیند نہیں آتی تھی، رات بھر قرآن پڑھتی رہی، 16 پارے ان کے ہو گئے. تو پھر آپ دیکھیے کہ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ جو قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اور جمع کر لیتا ہے اس کی عقل قائم رہتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی، کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو اس کی عقل کو زائل ہونے سے بچا لیتا ہے. ابو طیب الطبری جو تھے 100 سال کی عمر سے آگے بڑھ گئے تھے، یعنی 100+ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی عقل اور قوت سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. ایک دن انہوں نے کشتی سے زمین پر قوت سے چھلانگ لگائی تو ان کو اس پر ملامت کی گئی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یہ وہ اعضاء ہیں جن کی ہم نے بچپن میں نافرمانیوں سے حفاظت کی، تو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اعضاء کی بڑھاپے میں حفاظت کی. اور ایک اور زندہ مثال ہے، ارشاد آپا بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی والدہ ہیں، میرا خیال ہے 100 سال کی وہ ہو چکی ہیں. سبحان اللہ، سارا دن یعنی ان کے جو روٹین ہے وہ صبح ناشتے کے بعد سے ظہر تک مسلسل قرآن پڑھتی رہتی. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اتنی عمر تک پہنچے اور پھر وہ اپنا سارا دن جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزارے، اور اسی طرح باقی نمازیں بھی اپنی پڑھتی ہیں، اور ذکر اذکار اور ساری ہوش حواس سلامت، اور کھانا پینا ہر چیز، یعنی کہ بھوک بھی لگتی ہے، کھا پی بھی لیتی ہیں اپنی، یعنی کوئی قوت بھی بحال ہے، کسی کے اوپر اس طرح یعنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو
میں ہمیشہ جب وہ آتی ہیں تو میں پوچھتی ہوں ان کا حال چال اور پوچھتی ہوں کہ اب کیا حال ہے. وہ ایک تجسس ہوتا ہے نا کہ اتنی عمر ہو گئی ہے کس حال میں ہے, تو بتاتی ہوں ماشاء اللہ پہلے سے بھی بہتر ہے, پہلے سے بھی اچھی ہے, اور یہ ان کی روٹین ہے. تو یہ اللہ کی حفاظت سے ہوتا ہے, اور پتہ نہیں بندے کی وہ کون سی نیکی. اور وہ ماشاءاللہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے ہمیشہ وہ اللہ کی تعریف کر رہی ہوتی, اللہ کا شکر بول بول کے شکر ادا کر رہی ہوتی. ہم بازو کا شکر ادا کر بھی لیتے ہیں, زیر لب کہہ لیں الحمدللہ شکر اللہ کا, بس یعنی تھکے ہارے. لیکن وہ جس قوت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے تو حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ اتنا جذبہ اور ایمان کہاں سے آیا. ورنہ عام طور پر دیکھا گیا کہ بوڑھے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ان سے یعنی کہ نہ وقت پہ نماز, نہ ذکر, نہ اذکار, کچھ نہیں, کیونکہ کوئی وضو کرانے والا نہیں یا کوئی ساتھ ہاتھ پکڑنے والا نہیں. تو ہمیں جو بندہ اللہ کے ساتھ سچا ہو جاتا ہے, اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور پھر ایسی تو جی سلمہ کچھ کہنا چاہ رہی. ہاں ایک منٹ, ہاں یہ درد دیتی ہیں آپ کو. السلام علیکم. وہ نسیم آپا کی جو وفات ہوئی اسی کے حوالے سے بات کر دی کہ ہم لوگ ان کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے, تو ہم لوگ سے کہیں کہ تم لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے نا, تم لوگ ذرا پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ اور دروازہ کھول دو. تو مطلب ان کو فرشتے نظر آ رہے تھے, یہ کیا تھا, اور ہم لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں کہ کون سے دروازہ کھولنے کی بات کر رہی ہیں نا. تو لیکن تم لوگ ہٹو, آگے سے ہٹو اور دروازہ کھول دو, بس یہی بار بار کہہ رہی تھی. تو ہم لوگ وہاں سے ہٹ تو نہیں سکے, ان کے پاس ہی کھڑے تھے, ان کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. تو کہیں کہ مجھے وومیٹنگ ہو رہی ہے, ذرا مجھے وہاں پہ لے چلو. وہاں تک لے گئے, پھر آہستہ آہستہ بیٹھتی چلی گئی نیچے. پھر میں نے کہا اسٹول رکھ دو, اسٹول کے وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں گی. وہ اسٹول آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ نیچے گر گئی, اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں پلٹ گئی, پھر وہ اللہ کے پاس چلی گئی, پلس ختم ہو گئی. نظر تو آتے ہیں فرشتے, فرشتے موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں. جی ہاں ایک دیجیے. میرے والد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ میں اور میری بہن ساتھ ان کا بازو پکڑے کھڑے, اور وہ ہمیں ہٹاتے تھے, جگہ دو جگہ دو, نہیں بیٹھنے کی جگہ دو. وہ آ رہے ہیں دروازہ کھولو, تو اب ہم کہتے ڈیڈی کوئی نہیں آ رہا ہے, کوئی نہیں ہے. کہ نہیں تمہیں نظر نہیں آ رہے. وہ باقاعدہ بہت آرام سے کہہ رہے تھے, وہ آگے آگے ہٹو ہٹو ہٹو, گھبراہٹ میں. اور پھر ایک دم سے ایک جھٹکا ہونے لگا اور وہ چلے گئے. وہ آج تک آخری ان کے الفاظ تھے. ہم یہی کہتے تھے کہ ان کو نظر آ رہے تھے بالکل. لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ان کی موت راحت کا باعث ہوتی ہے, اور خوش قسمت ہیں. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ. فرشتے آ کے ملاقات کرتے ہیں ان کو, سلام کرتے ہیں ان کو, اور آہستگی سے پھر ان کی جان نکال کے لے جاتے ہیں. والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اللہم اجعلنا منہم. جی میں سوچ رہی تھی کہ ہم سب جب اس طرح کی خاص طور پہ کوئی بات سنتے ہیں, قرآن کریم سے لوگوں کا گہرا تعلق, حفظ قرآن, یہ سب, تو دل چاہتا ہے کہ خود بھی ہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو انٹروڈیوس ان تمام بہنوں کو جو شاید نئی بھی آج آئی ہیں یا ادروائز بھی, کہ الحمدللہ ہمارے پاس حفظ القرآن کے مواقع موجود ہیں. حفظ القرآن کے کورسز ہیں, فل ٹائم, پارٹ ٹائم, ونس اے ویک, ٹوائس اے ویک, 4 days اے ویک, جو آپ کی اویلیبلٹی ہے آپ اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تاکہ جو اس وقت فیلنگ ہماری ہے ہم اس کو واقعی کیپچر کریں, عمل میں لے آئیں. اور نیت کم از کم, اگر کوئی ایسے حالات ہیں کہ ابھی آپ کر نہیں سکتے کچھ, تو نیت ضرور کر لیں کہ یا اللہ موت آنے سے پہلے ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آپ کا کلام حفظ کرتے ہیں. بالکل. اور یہ جیسے استاذہ جی آپ جب ذکر کر رہے تھے کہ فاللہ خیر حافظہ, اور بہت ساری اس طرح کی آیات جو ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو یاد دلانے کی, تو میں سوچ رہی تھی کہ جب ہمارا قرآن کریم کی آیات سے, الفاظ سے ایسا تعلق ہوتا ہے نا, ہمیں اس کا میننگ اور اس کا کانٹیکسٹ معلوم ہے, تب وہ ہمارے لیے اسٹرینتھ بن جاتی ہیں. اگر آپ ویسے کسی کو کہیں جو غم میں, اس کو کہیں لا تحزن ان اللہ معنا پڑھتے رہو, وہ شاید پڑھ لیں 1000 دفعہ, لیکن ان کو اس کی فیلنگ نہیں آئے گی. تو اس فیلنگ کے لیے بھی آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس کہ الحمدللہ ہمارے پاس تعلیم القرآن کے مواقع موجود ہیں. نیا کورس تعلیم القرآن شروع ہونے والا ہے, بہت سارے مواقع موجود ہیں قرآن کریم سے جڑنے کے. تو پلیز آپ سب اس کو ایکسپلور کیجئے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے پہ جو آپ کی زندگی میں پاسبل ہے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی اور کو انٹروڈیوس کیجئے, آپ کی وجہ سے جو خیر کی طرف آئے گا اس کا بھی اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ.
میں کہوں گی سادہ آپ نے کہا نا نیت کر لینی چاہیے کام کی. مجھے یاد ہے جب میں جاب کرتی تھی تو میں نے ایک دفعہ ایک لسٹ بنائی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میں قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہتی ہوں, میں اس کے معنی سمجھنا چاہتی ہوں, اور وہ لسٹ رکھی رہ گئی. کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ لسٹ ملی تو الحمدللہ سبحانہ تعالیٰ میں ان میں سے آدھے کام خود ہی کر رہی تھی. مطلب اللہ نے کہا ہے نا کہ میری انگلی تھامو تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا. تو وہ میں نے محسوس کیا, اور جب وہ آپ محسوس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی سمجھ کھلتی ہے اور پھر آپ کو ہدایت کی توفیق ملتی ہے. یعنی جب آپ خالص ہوتے ہیں اور نیت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر واقعی آپ ایک قدم چل کے جاتے ہیں اس کی طرف تو 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ حدیث بھی ہے نا, احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر اللہ بندے کے نہ صرف بندے کی حفاظت کرتا ہے, اس کے مال اور اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے. جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا, اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. اور دیوار کی بات یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے وہ دیوار اس کے اوپر دوبارہ بنا دی جو گری ہوئی تھی, کہ خزانہ ایکسپوز ہو جاتا, کہ یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر اپنا خزانہ نکالیں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظت کی گئی تھی. محمد بن منقدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی کی وجہ سے اس کے بچوں کی, بچوں کی اولاد کی, بچوں کی اولاد کی اور اس کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے. اتنی دور تک جاتی ہے نیکی, صرف اس بندے کی نہیں, بندے کی اپنی اولاد کی بھی, پھر آگے اس کی اولاد کی بھی, اور پھر اس کے آس پاس کے لوگوں کی بھی, ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جب تک وہ انسان زندہ رہتا ہے وہ سب لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. نیکی کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے, نیکی کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے, ایک برکت ہوتی ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت جن اعمال سے ملتی